چکوری ڈکوری سے فارغ ہو کر ایلی جمیل کے یہاں چلا جاتا اور وہ دونوں مل کر روپے گنتے جو جمیل نے ماں کی صندوقی سے چرائے ہوتے. 1 2 3 4. پھر وہ مل کر منصوبے بناتے وقت چوبارے میں ایک لڑکی آ جاتی. انہیں دیکھ کر لڑکی کو نہ جانے کیا ہو جاتا. وہ اٹھ بیٹھتی, 4 قدم چلتی, پھر لوٹ آتی, پھر کھڑکی میں کھڑی ہو کر انگڑائیاں لیتی, پھر سہانہ اٹھا کر سینے سے لگا دیتی, گود میں بٹھاتی, پھر وہ ناچنا شروع کر دیتی. ناچ ختم ہونے پر وہ پھر انگڑائیاں لینا شروع کر دیتی. اثر نو کھڑکی میں آ جاتی, دوپٹہ اتار کر پھینک دیتی, بالوں کو لپیٹ لیتی, پھر انہیں کھول دیتی, پھر دوپٹہ اوڑھ لیتی اور اثر نو ناچنے لگتی. ایلی نے کئی مرتبہ اسے دیکھا تھا, لیکن اس نے جمیل سے بات نہ کی تھی. نہ ہی اسے خیال آیا تھا کہ وہاں اینکرا اینڈی ماں باؤں کا کھیل کھیلا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے نزدیک وہ کھیل تو ارجمند کی موجودگی کا محتاج تھا. جمیل کو ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی. فی الحال وہ تو ماں کی گٹھڑی سے روپے چرانے اور دوستوں کو پیڑے کھلانے کے دلچسپ مشغلے میں کھویا ہوا تھا. لیکن ایک روز جمیل نے سیماب صرف لڑکی کو دیکھ لیا اور دیر تک اسے دیکھتا رہا. یہ نیا کھیل اسے بہت پسند آیا اور وہ دونوں شدت سے اس جوان لڑکی کی طرف دیکھنے لگے, جو دور اپنے اور ایلی کے لیے جمیل کے چابارے میں اینکرا اینڈی ماں باؤں کا ایک نیا باب کھل گیا. اینکرا اینڈی کے اس باب میں ایک عجیب و غریب خصوصیت تھی. نہ تو اس میں ریشمی رومال ہلانا پڑتا تھا, نہ بانسری بجانے کی ضرورت تھی, نہ پریم پتروں کی کتاب کھولنی پڑتی تھی. بس صرف کھڑکی کھول کر اس میں بیٹھ جاتے. باقی سب کچھ وہ لڑکی خود ہی کیا کرتی تھی. جب ایلی اکتا جاتا تو اپنے گھر چلا آتا. جب وہ گھر کی سیڑھیوں کے قریب پہنچتا تو نظیرہ اسے دیکھ کر کسی بہانے اپنا کام چھوڑ آ کر ان کی ڈیوڑی میں آ جاتی. کہاں سے آئے ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے پوچھتی, اور اس قدر قریب آ جاتی کہ اس کے جسم کی بو ایلی کی ناک پر یورش کر دیتی اور نظیرہ کا سانس اس کے منہ سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوتا. اور نظیرہ وہ ٹک ٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی اور اس کی باہیں ایلی کی طرف بڑھتی اور گھبرا کر ایلی پیچھے ہٹ جاتا. کہاں سے آئے ہو؟ وہ اس کی برف بڑھنے لگتی. یہی ذرا باہر گیا تھا. وہ قدنی کترا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھتا اور پھر بھاگ کر اوپر چڑھ جاتا. اسے یوں اوپر چڑھتے ہوئے دیکھ کر دادی اماں پوچھتی, کیا ہے تمہیں ایلی, یوں بھاگ کر کیوں چڑھتے ہو سیڑھیاں, جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو؟ ایلی ڈر کر پیچھے دیکھتا, وہ پیچھے تو نہیں آ رہی. کیا ہے ان سیڑھیوں میں؟ وہ پوچھتی. کچھ نہیں دادی اماں, کچھ نہیں. نظیرہ کو دیکھ کر اسے کبھی خیال نہ آیا تھا کہ اس کے ساتھ اینکرا اینڈی ماں باؤں کا کھیل کھیل سکتا ہے اور ڈسپنسری کے بغیر ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. نہ ایسی ریشمی رومال کی ضرورت ہے, نہ شعروں کی کتاب کی. لیکن اس کے ذہن میں کامیابی کی نہ تو آرزو تھی, نہ یہ شعور تھا کہ کامیابی کا مطلب کیا ہے. اسے وہ لڑکیاں بے حد پیاری لگتی تھیں جو دور کسی کھڑکی سے جھانکتی اور اس کو مسکراہٹ بڑی نگاہ چھلکا کر کھڑکی بند کر لیتی. اسے وہ لڑکیاں پسند تھیں جن کے چہروں پر اداسی چھائی ہوتی, ایسی لڑکیاں جن کی صورت روئی روئی ہوتی جائے, ہائے اللہ کہہ کر بھاگ جاتی. وہ نہیں جو آگے بڑھ کر اسے گھیر لیتی اور پوچھتی, کہاں سے آئے ہو؟ ایک دن جب وہ حسب معمول نظیرہ سے خوف زدہ ہو کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ ابا نے اسے آواز دی, ایلی. وہ گھبرا گیا. نہ جانے ابا نے اسے کیوں بلایا تھا, کہیں وہ سیڑھیوں کی بات سے واقف تو نہ تھے. ایلی ڈرتے ڈرتے قریب گیا. آج تم شمیم کے ساتھ شام کوٹ جا رہے ہو, سمجھے؟ جاؤ تیاری کر لو, علی احمد نے کہا. خوشی سی ایلی کی باچیں کھل گئیں. وہ ایک نئی جگہ جائے گا. شام کوٹ کے نام سے وہ اچھی طرح واقف تھا, چونکہ صفیہ شام کوٹ کی رہنے والی تھی
اگرچہ اسے وہاں جانے کا کبھی موقع نہ ملا تھا، اسی روز وہ شام کوٹ کو روانہ ہو گیا۔ شام کوٹ کے نئے محلے میں اپنی نئی ماں کا گھر دیکھ کر اسے بہت مایوسی ہوئی۔ ایک ڈیوڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا تنگ و تاریک صحن تھا جس کے پیچھے 2 کوٹھڑیاں تھیں۔ ڈیوڑی میں ایک بوڑھی عورت چادر باندھے بیٹھی تھی۔ چادر میں وہ کس قدر بھدی لگ رہی تھی۔ اس کا بیٹھنے کا انداز بھی تو عجیب تھا، جیسے وہ عورت ہی نہ ہو بلکہ کوئی بے حس گنوار مرد بیٹھا ہو۔ ایلی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ خیر سے، بسم اللہ، اور وہ اس کے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیٹھ جا۔ سنا علی احمد کا کیا حال ہے؟ آپ کیوں نہیں آیا؟ وہ بہت بننے لگا ہے۔ اب تو پہلے تو یہ بات نہ تھی۔ 2 سال میری منتیں کرتا رہا، میری دہلیز پر بیٹھا رہا۔ میری بیٹی کشمیر میں پلی ہے، ہاں بڑی نازک ہے وہ، اسے کوئی دکھ نہ ہو، ورنہ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے بھی ساری عمر سرکاری نوکری کی ہے، عمر بھر استانی کا کام کیا ہے۔ تم آئے تھے نا ہمارے اسکول میں، یاد ہے نا تمہیں؟ دفتر نیلی کو یاد آیا۔ یہ تو وہی استانی تھی جو اس روز پردے کے پیچھے کھڑی علی احمد سے باتیں کر رہی تھی۔ ایلی نے گھن سی محسوس کی۔ کیا سبھی استانیاں اسی قسم کی ہوتی ہیں کہ ان میں ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی؟ کیا وہ مردوں کی طرح چادریں باندھتی ہیں؟ لڑکے ذرا حقہ تو بھرنا، اس نے استانی نے کسی کو آواز دی اور پھر اپنی تقریر جاری کر دی۔ میں نے پورے 15 سال ملازمت کی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ضرورت نہ تھی، نوکری کرنے کی بس شوق تھا، پڑھانے کا شوق۔ اس کے لہجے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے محکمہ تعلیم کی بجائے پولیس کی نوکری کی ہو۔ علی احمد کی بات کرتے ہوئے اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے کماحق کا واقف ہو، جیسے علی احمد کے متعلق اسے تکلفات کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے باوجود شاید اسی لیے اس کی گفتگو میں نفرت کی جھلک تھی۔ بات بات پر وہ اپنے گھرانے کی عظمت کا ذکر چھیڑ دیتی، اپنی بڑائی جتاتی اور بالآخر اپنی بیٹی کی نزاکت طبع کی طرف اشارہ کر کے ایلی کو متنبہ کرتی، اس کی بیٹی کو احتیاط سے گھر میں رکھیں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، قاسم، اور ایک جوان لڑکا باہر آ گیا۔ یہ تیرا ماموں ہے، وہ بولی۔ ایلی نے ماموں کو سلام کیا، لیکن وہ حیرت تھا کہ جس قدر استانی کا چہرہ اور انداز نسائیت سے خالی تھا، اس قدر قاسم کا مردانہ پن سے محروم تھا۔ اس گھر میں سب سے زیادہ قابل قبول شخصیت اس کی نئی امی شمیم کی ہی تھی۔ شمیم میں نہ تو استانی کسی بے باکی تھی، نہ قاسم کسی میں مجہولیت۔ البتہ ایلی کو ایک تکلیف ضرور تھی۔ جب بھی شمیم اس کے پاس آتی تو اس کے چادر سے 2 حنا مالیدہ ہاتھ نکل آتے، جن کی سفیدی اور بھی دودھیا۔ ان ہاتھوں کو دیکھ کر انجانے میں محسوس کرتا جیسے کچھ جرم ہو گیا ہو، گناہ کر رہا ہو۔ شمیم محبت جتانے کے لیے اپنے حنا مالیدہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی اور ایلی انہیں اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر گھبرا کر سہم جاتا اور دور ہٹنے کی شدید کوشش کرتا، مگر بالآخر 2 حنائی ناگ اس سے اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ حنا کی بو سے اس کے ذہن میں ایک طوفان سا اٹھتا، گرد و پیش دھندلا جاتے اور پھر شرم سے اس کا سر جھک جاتا۔ وہ اپنی نگاہ میں ننگا ہو جاتا، ننگا اور شرمسار۔ اس طرح اس کی زندگی میں ہاتھوں کی اہمیت بڑھتی گئی، ماں کی اہمیت بڑھتی گئی، اور اس کے ذہن میں حنائی رنگ کا جنسی زندگی سے تعلق استوار ہوتا گیا۔ ان کے گھر میں جو عورت آتی تھی، اسے براہ راست یا باپ سے تعلق ہوتا تھا، اگر وہ ان کے بند کمرے میں جا پہنچتی تو کبھی، اور اگر وہ اس کے زد سے بچنے کی کوشش کرتی تو بھی۔ بہر صورت ہر عورت جو اس مکان میں آتی تھی، اسے علی احمد سے تعلق ہوتا، اثباتی یا منفی تعلق۔ لیکن اس زمانے میں اسے اس نفی کا شعور نہ تھا۔ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا
کہ بند کمرے کے تسم کو توڑ کر ٹین کے سپاہی کے جنگل میں پھنسی ہوئی عورت کو نجات دلائے، لیکن اس خیال کے ساتھ ہی خام خواہ چند ایک خیالی تصاویر اس کے ذہن میں اتر آتی اور وہ لاہور پڑھنے سے مخلصی پانے والی حسین مان جسے چھوڑ کر وہ بھاگ رہا ہوتا اپنی گود سے حنا ہاتھ نکال کر اشارے کرتی، ایلی ایلی ٹھہرو، مجھے ساتھ لے جاؤ ایلی، اور حنائی ہاتھ اس کی طرف بڑھتے چلے آتے۔ شمیم کے حنائی ہاتھوں سے ڈر کر وہ قاسم کے پاس جا بیٹھتا، اگرچہ اسے قاسم قطعی طور پر پسند نہ تھا، پھر بھی اسے وہ سکون و اطمینان تو میسر ہو جاتا تھا نا۔ نہ جانے قاسم میں کیا تھا، اس کے جسم پر بال نہ تھا، اور یہ بات ایلی کو ناگوار تھی۔ اس کا صاف سنہرا جسم دیکھنے سے وہ کتراتا تھا، لیکن قاسم قمیض پہنے بغیر بیٹھا رہتا، اور وہ قاسم کو قمیض پہننے پر کیسے مجبور کر سکتا تھا؟ پھر اس کی ماں استانی بھی تو بدن ڈھانپنے کے متعلق محتاط نہ تھی۔ اس کی قمیض کے بٹن اکثر کھلے رہتے تھے، جس میں لٹا ہوا پامال جسم کسی بند کمرے اور ٹین کے سپاہی کی غمازی کرتا تھا۔ بڑھیا کے جسم کی طرف دیکھ کر اسے کراہت محسوس ہوتی، اس کے حنا مالیدہ ہاتھوں کو دیکھ کر اسے غصہ آتا۔ اسے حنا سے ہاتھ رنگنے کا کیا حق تھا؟ اسے ان بوتلوں کو لٹکانے کا کیا حق تھا؟ شدید نفرت سے گھبرا کر وہ اندر کمرے میں جا گھستا، جہاں وہ لڑکی شاد چپ چاپ بیٹھی کام میں مشغول ہوتی۔ شاد، عجیب نام تھا، لیکن اس کا رنگ زرد کیوں رہتا تھا؟ حالانکہ چلنے پھرنے اور کام کرنے میں وہ بے انتہا تیز تھی، کس پھرتی سے کام کرتی تھی۔ سارے گھر میں صرف شاد ہی ایسی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اسے گھبراہٹ نہ ہوتی۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ دبلے پتلے جسم کی لڑکی تھی، دوسرے اس کا رنگ سفید نہ تھا، اور تیسرے اس کے ہاتھ حنا مالیدہ نہ تھے۔ حنا مالیدہ ہاتھ اس کے لیے صرف اس صورت میں پریشان کن ہوا کرتے تھے جب ان کا رنگ گورا ہو اور وہ دیکھنے میں گدگدے محسوس ہوں۔ چند دن شام کوٹ رہنے کے بعد وہ مکلاوا لے کر واپس علی پور پہنچ گیا، اور چند ہی دنوں بعد علی احمد اپنے حنائی ناگ لے کر واپس نوکری پر چلے گئے، اور علی پور ایلی اکیلا رہ گیا۔ اس بات پر اسے بے حد مسرت ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ آزاد ہے۔ اسے علی احمد نے بند کمرے، ٹین کے سپاہی اور حنائی ناگوں سے نجات مل گئی ہے، اور وہ مجرم نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود محلے میں کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہو جاتا، جس سے اس کے دل میں ان ہاتھوں کی یاد تازہ ہو جاتی، اس کے دل میں پھر لذت اور گناہ کا احساس ابھرتا۔ حنائی ہاتھوں کے سحر سے بچنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتا اور گھومتا پھرتا۔ ارجمند جمیل یا سعیدہ کے گھر پہنچ جاتا۔ سعیدہ ایلی کی خالہ زاد بہن تھی۔ حسن دین محکمہ ڈاک میں ملازم تھے اور اکثر علی پور سے باہر رہا کرتے تھے، لیکن اگر علی پور میں ہوتے تو بھی ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ باہر ہوں۔ ان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں چندنا فرق نہ تھا۔ اول تو وہ بات کرنے کے قائل ہی نہ تھے، اور کرنے کی کوشش بھی کرتے تو وہ مکمل نہ ہو سکتی بلکہ ادھوری رہ جاتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ایک نظر سعیدہ کی طرف ڈالتے اور پھر مسکرا دیتے۔ یہی ان کی سب سے بڑی بات ہوتی، جسے صرف سعیدہ سمجھتی تھی۔ اس مسکراہٹ میں ان کا احساس ہے کمتری، ادھوری کوشش اور سعیدہ سے قلبی تعلق سبھی کچھ واضح ہو جاتا۔ پھر وہ اپنی حاضری کے باوجود گویا مکان سے ناپید ہو جاتے، اور سعیدہ اس مسکراہٹ سے اخذ شدہ احساس برتری میں پھولے نہ سماتی۔ سعیدہ کے مکان میں ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی۔ اسے بھیڑ رکھنے سے بے حد دلچسپی تھی۔ پھر وہ اپنی کھڑکی سے آتے جاتے کو آواز دیتی، رفیق کہاں جا رہا ہے تو؟ فرحت تو آج آئی نہیں ادھر؟ زبیدہ لو تم کہاں جا رہی ہو؟ بازی نہیں لگے گی کیا؟ آؤ نیلی، آج تو پارٹی کا بندوبست ہونا چاہیے۔
سعیدہ، زبیدہ اور آصفہ تینوں سگی بہنیں تھیں۔ زبیدہ رحم علی سے بیاہی جا چکی تھی اور آصفہ مولانا عبداللہ سے۔ ویسے تو تینوں بہنیں مزاج کی رنگین واقع ہوئی تھیں، مگر سعیدہ میں بہت زیادہ مجلسی عنصر تھا۔ اس کا گھر بھی محلے کے مرکزی مقام پر تھا۔ وہ ادھر ادھر سے لوگوں کو بلا کر اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا کرتی اور پھر وہاں تاش کی بازی شروع ہو جاتی۔ چور سپاہی یا بھابھی دیور کا کھیل چلتا۔ چور سے باقاعدہ ایک اکنی بطور جرمانہ وصول کی جاتی اور پھر یہ اکنیاں اکٹھی کر کے کچھ منگایا جاتا یا پکایا جاتا اور بالآخر سب مل کر کھاتے پیتے۔ اس شغل کے دوران سعیدہ کا گھر کہکہوں سے گونجتا، ایک دوسرے سے مذاق کیے جاتے، فکرے کسے جاتے۔ ویسے سعیدہ کے گھر میں تو روز ہی ہنگامہ رہتا تھا، لیکن کبھی کبھار خصوصی طور پر مولود شریف کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ فرش پر سفید چادریں بچھائی جاتی، گلاب چھڑکا جاتا، کھانے کو الاپیں ہان مہیا کیے جاتے۔ شام کو عورتیں اکٹھی ہو کر نعتیں پڑھتیں اور مرد دور کسی جگہ بیٹھ کر سنتے یا قریبی کسی مقام پر چھپ کر دیکھتے۔ گانے کے علاوہ سعیدہ کو ناچنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اکثر وہ چند قریبی بہنوں اور بھائیوں کو بلا کر گانے کی محفل جما لیتی اور پھر سر پر تلے دار ٹوپی پہن کر ڈھولک کے ساتھ ناچتی اور اپنے حنائی ہاتھوں کو عجیب انداز سے لہراتی، اور ایلی محسوس کرتا جیسے وہ کچھ جادوگرنی ہو اور حنائی ہاتھ کو جیتا جاگتا طفل ہو۔ اس وقت اس کی نگاہ گرد و پیش دھندلانے لگتے اور وہ چپکے سے وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر دادی اماں کے پاس پناہ لینے کے لیے آ جاتا۔ دادی اماں اسے تھپک کر سلاتی، کچھ بھی تو نہیں ہے ایلی، کچھ بھی نہیں، سو جا اب۔ لیکن دادی اماں کی تسلیوں کے باوجود، شاید ان تسلیوں کی وجہ سے، وہ محسوس کرتا کہ کچھ ہے، نہ جانے کہاں کچھ نہ کچھ ہے ضرور، جو اسے پریشان کر رہا ہے، اس کے دل کے نچلے پردوں میں لہریں لے رہا ہے، طوفان بپا کر رہا ہے۔ لیکن دادی اسے تھپکے جاتی، سو جا، کچھ بھی تو نہیں، سو جا۔ اور بالآخر وہ سو جاتا۔ پھر نہ جانے کیا ہوتا، اس کے سامنے حنائی ناگ لپکتے اور ایک بھاری بھرکم جسم ناچتا ناچتا اس کی طرف بڑھتا اور پھر دھڑام سے اس کی چھاتی پر آ گرتا اور اس کا دم رک جاتا۔ وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھتا۔ دادی اماں اٹھ بیٹھتی، کیا ہے تجھے ایلی، ڈر گیا ہے کیا؟ نہ جانے سارا دن کہاں کہاں کھیلتا ہے، کس کس مقام پر بیٹھتا ہے تو۔ تجھے جو کہا ہے میں نے، کسی سخت مقام پر نہ جایا کر۔ رات کو ڈرنا ہی ہوا، اب سو جا۔ دادی اماں کو کیا معلوم تھا کہ وہ عمر کے کیسے سخت مقام پر آ پہنچا ہے۔ صبح سویرے ایلی پھر باہر نکل جاتا اور محلے کی زندگی کی گہما گہمی میں کھو جاتا۔ بوڑھی عورتیں اس کی طرف اپنے جھلی دار پنجے بڑھاتی، ایلی ہے جیتا رہے بیٹے، خدا عمر دراز کرے، تیری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رہے، میں کہتی ہوں۔ وہ رازدانہ طور پر ایلی پر جھک جاتی، اللہ رکھے جائیداد کا وارث تو ہی ہے، تو ہی گھر کا مالک ہے، اور یہ جو آتی جاتی ہیں نا کلموئیاں، یہ سب چڑیلے ہیں، سب دفان ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو ہی گھر کا مالک بنے گا۔ کھیلنے جا رہا ہے تو جا بچے جا، 2 گھڑی کھیلنا اچھا ہی ہوتا ہے۔ عورتوں سے بچ کر وہ محلے کے کسی بوڑھے کے ہتھے چڑھ جاتا، میاں ایلی کہاں ہے وہ تیرے ابا آج کل؟ نہ نیا بیاہ کرنے تو نہیں سوچ رہا؟ وہ دماغ پھر گیا اس کا، لیکن بھائی ایک خوبی ضرور ہے، اس میں محلے میں کبھی ایسی بات نہیں کی۔ خیر اپنے اعمال کا ہر کوئی خود ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ اپنے ابا کے نقش قدم پر نہ چلنا، سمجھے؟ بڑا اچھا لڑکا ہے، لیکن اب محلے کے لڑکوں کے ساتھ مل کر تو بھی بگڑتا جا رہا ہے جی۔ اچھا جا کھیل جا۔ ارجمند ایلی کو دیکھ کر ریشمی رومال لہراتا، ارے یار بس تم سو ہی رہتے ہو،
ابھی ابھی کیپ اور کپ اسکول جا رہی تھی. کیا بتاؤں آج کیا ٹھاٹ تھے. غضب ہو گیا. سرخ قمیض جیسے خون سے رنگی ہو. دفتن پاؤں کی آہٹ سن کر وہ چونکتا. آہا وہ بات کاٹ کر کہتا. ارے وہ دیکھو میاں پہلوان بھی آ گئے. وہ دیکھو کنویں کے پاس. وہ دیکھا سلام کا جواب دیا جا رہا ہے. کیا سمجھے؟ یہ ماتھے سے مکھی نہیں اڑائی جا رہی. اس وقت مکھی کہاں؟ کیوں ایلی ہے نا. اور ذرا ہکورا ڈکورا تو دیکھو. جب تک اس کلاک پر مائس نہیں چلے گا یہ ٹن ٹن نہیں کرتی رہے گی. اور پھر وہ ننھے چوزوں کی طرح سر جوڑ کر کپ کیپ کی باتیں کرنے میں دیر تک مصروف رہتے. ارجمند سے ملنے کے بعد وہ رفیق اور جلیل کے یہاں چلا جاتا. رفیق تو زیادہ وقت سودا خریدنے میں مصروف رہتا. اس کا معمول تھا. صبح سویرے اٹھ کر چچی پھوپھا اور خالہ کے گھر جا کر پوچھتا. خالہ جی کوئی چیز منگوانی ہو تو بتا دیجئے. چچی بازار سے کچھ منگوانا ہے کیا؟ پھوپھا جی میں بازار جا رہا ہوں. دیر تک وہ بازار جانے کا ڈھنڈورا پیٹتا رہتا. ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں سے گلابی پھوار اڑتی رہتی اور نگاہیں چوری چوری گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہتی. پھر وہ 100 سے اکٹھے کر کے اپنا ریشمی رومال جیب سے میں ڈال کر اور غزلوں کی کاپی تھام کر بازار چلا جاتا. جب سودا سلب سے فارغ ہوتا تو وہ جلیل کی طرف جا پہنچتا اور پھر وہ تنگ گلی کی لڑکی اپنے گھر کی دہلیز اور گلی میں جھاڑو دیتی اور چلا چلا کر باتیں کرتی. رفیق کی آنکھوں میں بوندا باندی ہوتی اور جلیل وحشت بری نظروں سے اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتا اور لڑکی مسکرائے جاتی. اور ایلی محسوس کرتا جیسے وہ کوئی دلچسپ سازش کر رہے ہوں. پھر یوسف آ نکلتا. یوسف کے آنے پر نقشہ ہی بدل جاتا کیونکہ یوسف لڑکیوں کے وجود سے بے نیاز تھا. وہ ان مسکاتے ہوئے جھانکتے اور لجاتے ہوئے چٹے سفید چہروں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا. اس کے آتے ہی تمسخرانہ حرکات کا طوفان امڑ آتا. جلیل اور رفیق اسے بتاتے اور وہ جان بوجھ کر بنتا جیسے کسی کارٹون میں جان پڑ گئی ہو. ایلی محسوس کرتا جیسے یوسف کو نبھانے سے جلیل کا مقصد صرف اس لڑکی کو محظوظ کرنا ہوتا جو نہ جانے کیوں گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جھاڑو دینے پر تلی رہتی تھی.